قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 89، اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ آپ جتنا اسے کھولتی جائیں اس کی گہرائی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست انتخاب ہے۔ اکثر ہم پورے ابواب یا صورتوں پر بات کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک آیت میں ہی ایک مکمل جہان آباد ہوتا ہے۔ بالکل یہ آیت بھی کچھ ویسی ہی ہے۔ یہ ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی سفر ہے۔ بالکل ایک سفر، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ایک آیت میں جو ایمان، عاجزی، توکل اور دعا کا سفر ہے اسے قدم بقدم سمجھا جائے۔ اس کی شروعات ایک بہت ہی طاقتور اور یہ آپ کہہ لیں غیر متزلزل اعلان سے ہوتی ہے، اور اختتام ایک ایسی دعا پر ہوتا ہے جو سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ پہلے میں اس آیت کی تلاوت کر دیتی ہوں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اس کے ٹکڑے کریں، تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ الفاظ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے کافر سرداروں سے مخاطب ہیں۔ اچھا۔ جو انہیں دھمکا رہے ہیں کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو یہ جواب اس شدید دباؤ اور دھمکی کے عالم میں دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی علمی بحث نہیں ہو رہی، بلکہ ایک حقیقی کشمکش کا منظر ہے۔ جی بالکل۔ اس پس منظر میں آیت کا پہلا حصہ اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ سے متفق نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا اللہ پر بہتان باندھنے کے برابر ہے۔ یہ اتنا شدید رد عمل کیوں ہے؟ دیکھیں، یہاں مزے کی بات یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف اپنا عقیدہ بدل رہا ہے۔ یہاں جو کلیدی نقطہ ہے وہ ہے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی۔ اچھا، یعنی ایک بار جب آپ کو ہدایت مل گئی، آپ نے سچائی کو پہچان لیا، اندھیرے سے روشنی میں آ گئے، تو اس کے بعد واپس پلٹنا محض ایک غلطی نہیں ہے، یہ اس نجات کا، اس رہنمائی کا ایک شعوری انکار ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ کوئی آپ کو جلتے ہوئے گھر سے باہر نکالے اور آپ جان بوجھ کر واپس اندر چلے جائیں اور کہیں کہ یہاں تو کوئی آگ تھی ہی نہیں۔ زبردست، آپ نے بہت ہی اچھی مثال دی۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو ناشکری کی انتہا ہے۔ یہ محض ایک فکری غلطی نہیں، یہ ایک اخلاقی جرم بن جاتا ہے۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ اللہ نے جو ہمیں راستہ دکھایا وہ معاذ اللہ غلط تھا اور آپ لوگوں کا راستہ ہی صحیح تھا۔ اوہ! اسی لیے اسے اللہ پر کذب یعنی جھوٹ گھڑنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور رحمت پر ایک طرح کا حملہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ واضح ہوا۔ یہ ایک ناقابل مصالحت موقف ہے کہ سچائی جاننے کے بعد ہم واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن جی، پھر آیت میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس نے مجھے پہلی بار پڑھنے پر بہت چونکایا تھا۔ اتنے پختہ اعلان کے فوراً بعد کہا جاتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں واپس جائیں سوائے اس کے کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ جی اب یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، یہ اللہ پر بہتان ہوگا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ جی، اور اصل میں یہی اس آیت کی خوبصورتی اور گہرائی ہے۔ یہ تضاد نہیں، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، پہلا جملہ ہم واپس نہیں جائیں گے، یہ انسان کے اپنے پختہ ارادے، اس کے عزم اور اس کی کوشش کا اعلان ہے۔ ٹھیک۔ لیکن دوسرا جملہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، یہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ انسان کا ارادہ اور کوشش اپنی جگہ، لیکن حتمی نتیجہ اور ہدایت پر قائم رہنا۔ بالکل، ہدایت پر قائم رہنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہے۔ لیکن اگر کوئی ناقد یہ کہے کہ یہ تو اپنی بات میں ایک چور دروازہ رکھنے والی بات ہے، کہ آپ ایک مضبوط موقف تو اپنا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک اسکیپ کلوز بھی رکھ رہے ہیں، صحیح، کہ اگر کل کو ہم پھر گئے تو کہہ دیں گے کہ اللہ کی یہی مرضی تھی، یہ کمزوری کی علامت نہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، لیکن درحقیقت یہ کمزوری نہیں بلکہ یہ عاجزی اور توحید کا اعلیٰ ترین اظہار ہے۔ اچھا، یہ تکبر سے بچنے کا طریقہ ہے۔
صرف یہ کہنا کہ میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گا، اس میں ایک طرح کی خود پسندی اور اپنی طاقت پر غرور کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ صحیح، صحیح۔ لیکن یہ کہنا کہ میرا پختہ ارادہ ہے اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ گمراہ نہ ہوں، لیکن مجھے اس راستے پر قائم رکھنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ اپنی انسانی حدود کا اعتراف ہے۔ اچھا، تو یہ اپنی طاقت کی نفی اور اللہ کی قدرت کا اقرار ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بہت قابل ڈاکٹر کہے کہ میں مریض کا بہترین علاج کروں گا، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ ڈاکٹر کا یہ کہنا اس کی قابلیت میں کمی نہیں بلکہ اس کی حقیقت پسندی اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایمان ہے کہ آپ اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ چھوڑیں، لیکن نتیجے کے لیے اور اپنی ثابت قدمی کے لیے بھی اسی ذات کی طرف دیکھیں جس نے آپ کو یہ راستہ دکھایا ہے۔ یہ غرور کے چھوٹے سے چھوٹے دروازے کو بھی بند کر دیتا ہے۔ ایک مومن اپنی ایمان پر مضبوط ہوتا ہے لیکن مغرور نہیں ہوتا۔ یہ بات اب بالکل صاف ہو گئی، اپنے عزم کو اللہ کی مرضی سے جوڑنا۔ لیکن اس کے فوراً بعد آیت کہتی ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ اب یہ بات یہاں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ جی، پہلے عزم کا اظہار، پھر اللہ کی مرضی کا اقرار، اور اب اچانک اللہ کے علم کا ذکر، ان میں کیا ربط ہے؟ یہ اچانک نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی بات کو ایک منطقی بنیاد فراہم کر رہا ہے۔ اچھا، سوچئے، آپ اپنی ثابت قدمی کو اللہ کی مرضی سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس کی مرضی ہوا میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے کامل علم پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ جملہ دراصل پچھلے جملے کی وجہ بیان کر رہا ہے۔ ہم اللہ کی مرضی پر اس لیے راضی ہیں کیونکہ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ ہمارے ماضی، حال، مستقبل، ہماری نیتوں، ہماری کمزوریوں، غرض ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ توکل کی بنیاد مضبوط کر رہا ہے، یعنی ہم اللہ کی مرضی کے سامنے اس لیے سر جھکا رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا علم لامحدود ہے اور وہ ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ بالکل، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوگا، یہ اندھا بھروسہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک باخبر اور شعوری توکل ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ فیصلہ کرنے والی ذات سب کچھ جانتی ہے تو آپ کو ایک عجیب سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، بلکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ ذات کے علم اور حکمت کے تحت ہوگا، جس کے علم سے کوئی ذرہ بھی باہر نہیں۔ یہ علم کا ذکر دراصل اطمینان قلب کی کنجی ہے۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ اسی نقطے کو پکڑ کر اسے ایک واضح اعلان میں بدل دیتا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، علی اللہ توکلنا۔ جی ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے پچھلی ساری گفتگو اسی ایک جملے کے لیے کی جا رہی تھی۔ یہ آیت کا مرکزی نقطہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مقام ہے جہاں تمام فکری اور روحانی پریپریشن اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے۔ دیکھیے ترتیب کتنی شاندار ہے۔ جی، پہلا، ہمیں نجات ملی، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہم اس احسان کا انکار نہیں کریں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، لیکن ہمارا قائم رہنا اللہ کی مرضی پر ہے، یہ ہماری عاجزی ہے۔ چوتھا، اور اس کی مرضی کامل علم پر مبنی ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اور ان سب کے بعد اس سب کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بس ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ یہ توکل صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ان تمام عقلی اور روحانی مراحل سے گزرنے کے بعد لیا گیا ایک شعوری فیصلہ ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ توکل کا اعلان کرنے سے پہلے اس کی پوری عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فکری نظام ہے۔ بالکل، یہ آیت ہمیں توکل کرنا سکھا رہی ہے۔ بالکل، اور یہ دکھا رہی ہے کہ حقیقی توکل کمزوری یا بے عملی کا نام نہیں بلکہ گہری معرفت، اپنے عزم اور اپنی حدود کو پہچاننے کا نام ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات ایک ذاتی اور اجتماعی موقف کی تھی، لیکن آیت کا آخری حصہ اچانک ایک دعا میں بدل جاتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یہاں افتح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میرے ذہن میں تو فتح کا مطلب دروازہ کھولنا یا کوئی چیز جیتنا آتا ہے۔ یہاں فیصلہ کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا؟ یہ ایک بہت ہی لطیف اور گہرا نکتہ ہے۔ فتح کا بنیادی مطلب کھولنا ہی ہے۔ اچھا، جب دو فریقوں کے درمیان معاملہ الجھا ہوا ہو، سچ اور جھوٹ گڈمڈ ہو، تو دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ اس معاملے کو کھول دے۔ کھول دے؟
جی، یعنی حق اور باطل کے درمیان جو پردے پڑے ہیں انہیں ہٹا دے اور سچائی کو اس طرح واضح کر دے کہ سب پر عیاں ہو جائے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ایک منٹ، تو یہ صرف یہ دعا نہیں ہے کہ ہمیں جتوا دے اور انہیں ہروا دے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دعا ہے کہ سچائی کو کھول کر سب کے سامنے رکھ دے۔ یہ تو بالکل ہی الگ معنی بن گیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اس میں انتقام نہیں بلکہ حق کے ظاہر ہونے کی تڑپ ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک منصفانہ فیصلے کی درخواست ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ انہیں تباہ کر دے، بلکہ کہا گیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ کھول دے۔ اس میں یہ اعتماد جھلکتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جب تو اس معاملے کو کھولے گا تو سچائی ہمارے حق میں ہی ظاہر ہوگی۔ یہ اپنے کیس کو سب سے بڑی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ واہ، یہ تو دعا کے آداب بھی سکھا رہی ہیں۔ غصے اور تکلیف میں بھی بد دعا نہیں بلکہ انصاف اور حق کے غلبے کی دعا۔ جی، اور پھر آیت کا اختتام ہوتا ہے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا یا کھولنے والا ہے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ یہ دعا کا وہ تکملہ ہے جو اللہ کی حاکمیت پر کامل یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ فیصلے کرتے ہیں، منصف، بادشاہ، سردار، صحیح؟ لیکن ان سب کے فیصلوں میں غلطی، جانبداری یا لا علمی کا امکان رہتا ہے۔ لیکن اللہ خیر الفاتحین ہے، یعنی سب سے بہترین کھولنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا فیصلہ علم کامل، حکمت بالغہ اور عدل مطلق پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر دعا کرنے والے اپنا معاملہ مکمل طور پر پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ توکل کی عملی چوٹی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری آیت کو سمیٹیں تو یہ ایک مکمل لاہ عمل ہے۔ یہ کفر سے انکار کے مضبوط قلعے سے شروع ہوتا ہے، پھر اپنی طاقت کی حدود کو پہچانتے ہوئے عاجزی کی وادی سے گزرتا ہے۔ اللہ کے علم پر یقین کی بنیاد پر توکل کے مرکز پر پہنچتا ہے، اور آخر میں اپنا معاملہ حق کے مطابق فیصلے کے لیے اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کی پرامید دعا پر ختم ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں جب آپ پر ہر طرف سے دباؤ ہو تو ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ اصولوں پر چٹان کی طرح مضبوط، لیکن اپنی طاقت پر ذرا بھی غرور نہیں۔ ہر لمحہ اللہ کی مدد پر انحصار، اور جب بات دلیل سے آگے بڑھ جائے تو لڑنے جھگڑنے اور کرنے کے بجائے کیس کو اس کے حوالے کر دینا جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ طاقت اور عاجزی کا، عزم اور توکل کا ایک بے مثال امتزاج ہے۔ واقعی پہلے اپنے موقف کو پوری وضاحت اور مضبوطی سے بیان کرو، پھر اپنی انسانی حدود کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرو، اور آخر میں نتیجہ اسی پر چھوڑ دو۔ اور اس میں ایک اور اہم پیغام ہے، دعا کی طاقت۔ جب تمام انسانی کوششیں اور دلائل ختم ہوتے نظر آئیں تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اور وہ دعا بھی کیسی ہے؟ بالکل، انصاف کی، حق کے غلبے کی اور وضاحت کی۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے کے بات چھوڑے جاتے ہیں۔ اس آیت میں